کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس عدم اعتماد کے آنے کے اور پھر اس کے کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں. تو کامران صاحب، آج ظاہر ہے حکومت کی جو کل تعداد اسمبلی میں تھی وہ 168 تھی. 172 کی جو ایک سادہ اکثریت ہوتی ہے وہ حکومت کے پاس آج نہیں تھی. لیکن اپوزیشن کے بھی 10 ارکان آج مائنس تھے. 160 میں سے 150 لوگ موجود تھے. اب کیا واقعی آج کی اس پوری کارروائی کے بعد آپ لوگ غور کریں گے، سنجیدگی سے سوچیں گے عدم اعتماد کی تحریک کے بارے میں، اور پھر کب تک ہی عملی طور پر اس کو کرتے ہوئے آپ لوگ دکھائی دیں گے؟ دیکھیے، کچھ دوست اس کے حق میں یقیناً ہیں کہ عدم اعتماد لایا جائے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی اور دستوری طریقہ ہے. مگر آپ پاکستان کی جمہوریت میں رہتے ہیں، اور جب اس طرح کی چھوٹی پارٹیوں کو اور دوستوں کو ساتھ جو ان کے دوست ہیں ساتھ دے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ یقیناً اس بات پہ معاملہ آئے گا کہ آپ ہمارے ساتھ اس سے بہتر کیا کریں گے، یا آپ ہمارے حلقوں میں اس سے بہتر کیا کریں گے. تو جب آپ اس کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو آپ اور اس سے بھی زیادہ بلیک میل ہوں گے، جس طرح سے آج کی حکومت ہوتی ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں یہ کہوں کہ اس میں عدم اعتماد جو ہے یہ کوئی مناسب راستہ پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہے، بلکہ وہی جدوجہد ہے جس کی تجویز جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس کی طرف سے بار بار آ رہی ہے. مگر بہرحال چونکہ آپ ایک اتحاد کی صورت میں ہیں اور آپ دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، اور دوسروں کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے آپ نے سیاست میں چلنا ہے، تو یقیناً آپ کو ساتھ ان کے چلنا پڑے گا، اور اس میں اسی طرح ہوتا رہے گا. آج کی صورتحال یقیناً حوصلہ افزا نہیں ہے. اگر ان کے 4 لوگ غائب تھے تو ہمارے اس سے زیادہ لوگ غائب تھے. آپ اس کا پرسنٹیج جب نکالیں گے تو نقصان ہمیں ہے، نہ کہ نقصان ان کو ہے. ان کے 4 لوگ اور ہمارے 10 لوگ، تو دونوں کی اسٹرینتھ دیکھ لیجیے، اور اس حساب سے جو ہے نا وہ جب آپ اس کا پرسنٹیج نکالیں گے تو زیادہ بری بات جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. کامران صاحب، ظاہر ہے چونکہ پی ڈی ایم کی سربراہی جو اتحاد ہے اس کی تو مولانا صاحب کے پاس ہے. مولانا صاحب نے نون لیگ سے، اور جب پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، اس وقت ظاہر اہم اجلاسوں میں ان کے بھی لوگ غائب ہو جاتے تھے. تو ان دونوں بڑی جماعتوں سے کبھی پوچھا انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کہ یہ آپ کے لوگ اتنے اہم اجلاس میں کیوں غائب ہو جاتے ہیں، پھر اپوزیشن کے نمبرز کم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، جب اس طرح کے اتحاد ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈھیلے ڈالے اتحاد ہوتے ہیں. وہ اس میں آپ اس طرح ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتے. مولانا مجھ سے تو جے یو آئی کے سربراہ ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ ہر چیز پوچھ سکتے ہیں، میرے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. مجھے اپنے عہدوں سے اگر کوئی پارٹی کے اندر رکھتا ہوں گا تو اس سے معطل کر سکتے ہیں. مگر یقیناً ان کے پاس وہ آپشنز نہیں ہوتے جو میرے اگینسٹ جو ہے نا وہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ پھر جو بھی بات کرے تو وہ ایک طریقے سے بات جو ہے نا اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ورنہ تو پیپلز پارٹی کا الگ ہونا تو آپ کے سامنے ہے. اور ان سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے وہ جو ان کو خط لکھا گیا تھا وہ لوگوں کے سامنے پھاڑنے شروع کر دیے تھے، اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ممکنات میں نہیں ہوا کرتا. آپ اپنے پارٹی کے ڈسپلن میں اس کے پابند ہوتے ہیں، اتحاد کے ڈسپلن میں اتنی سختی نہیں ہو پاتی. صحیح. تو اب کامران صاحب، ایک 27 فروری کو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ، پھر 23 مارچ کو آپ لوگ کا احتجاج. اس احتجاج سے پہلے، ابھی چونکہ 27 فروری میں بھی تقریباً 1.5 مہینہ 45 دن ہے، تو اس سے پہلے کیا اس عدم اعتماد کے آپشن کے بارے میں آپ لوگ سنجیدگی سے غور کر سکتے ہیں، یا پھر پہلے اپنا یہ احتجاج کریں گے، عوامی طاقت دکھائیں گے حکومت کو، پریشر اس پر ڈیولپ کریں گے، اس کے بعد پھر عدم اعتماد کے بارے میں سوچیں گے؟ دیکھیے، آپشن سارے کھلے ہیں. اس سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کے دوست یا مسلم لیگ نون کے دوست جو ہے ان کے خیال میں، ان کے پاس ویسے بھی عددی طاقت زیادہ ہے اس حوالے سے، تو ان کے خیال میں جو ہے نا یہ سارا کچھ ممکنات میں ہے. مگر آج کا رزلٹ دیکھیے تو مجھے پھر اگین جو ہے نا یہ بات جو ہے نا اتنی زیادہ بھی جو ہے نا ممکنات میں نہیں لگتی. وہ ان کے اتحادی آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ وہ اپنی بلیک میلنگ پوزیشن میں اضافہ کر جاتے ہیں. اور جو کچھ جب آگے ایک ملاقات ہوتی ہے تو جب واپس جاتے ہیں تو وہ اپنے کام وہاں پہ زیادہ آسانی سے کروا پاتے ہیں. تو اگر پھر بھی اس کے باوجود کوئی دوست سمجھتے ہیں کہ اس میں امکانات ہیں تو وہ کوشش کرے اور اس کو کامیاب کرے. مگر اللہ کرے جو کچھ بھی ہو وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو، اس نظام کے لیے اچھا ہو. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے گورنمنٹ ٹاپل کر کے اور اسی طرح سے چلنا ہے تو یہ کوئی عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے.
اصل چیز یہ ہے کہ عوام کے مسئلے حل ہونے چاہیے، ان کا حق کی حاکمیت بحال ہونا چاہیے، ان کے لیے زندگی اس ملک میں آسان ہونی چاہیے، ان کے مسائل اس ملک میں ختم تو نہیں ہو سکیں گے مگر کم ہونے چاہیے۔ تو پھر آپ کامران صاحب پھر کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر یہ حکومت بدلنا، حکومت گرانا بھی اگر یہ عوام کے مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر نئی حکومت آ کر عوامی مسائل، وہ کون سی سیاسی جماعت ہوگی جو آ کر عوامی مسائل حل کر سکے گی؟ اس سے پہلے نون لیگ کا دور گزرا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور گزرا ہے، یہ مسئلے مسائل مہنگائی، بے روزگاری اور تمام عوامی مشکلات تو ان دوروں میں بھی، ان ادوار میں بھی رہی ہیں، پاکستان کا قرضہ تو اس دور میں ہی بڑھتا رہا ہے، معیشت تو اس وقت بھی بدحال رہی ہے۔ معیشت اس دور میں بھی بدحال رہی ہے مگر آج کی بدحالی تو یقیناً نہیں تھی۔ حق حاکمیت اس دور میں بھی وہ نہیں تھا مگر کم از کم آج سے بہتر تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہم جس میں سمجھ رہے تھے کہ گریجولی جو ہے تبدیلی آئے گی یا گریجولی جو ہے نا وہ بہتری آئے گی، وہ ممکن نہیں ہو پائی۔ اس وقت جو ہے وہ حکومت کو اس طرح اعتماد کی بنیاد پہ گرانا اور اس کے نتیجے کے طور پہ ایک نئی حکومت بنا لینا، میرا خیال ہے کہ وہ مسائل کا حل نہیں ہوگا بلکہ وہ مسائل میں ایک اضافہ ہوگا۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے یہ جو بل آج پاس انہوں نے کروایا ہے منی بجٹ کا، اب اس کے بعد اپوزیشن کا بھی ایک موقف ہے اور ظاہر زمینی حقائق بھی ہیں کہ کسی حد تک مہنگائی میں تو اضافہ ہوگا۔ اب اس مہنگائی کے خلاف آپ لوگ وہ احتجاج، ایک احتجاج اس کے بعد دوسرا، ایک اجلاس اس کے بعد دوسرا، پھر یہی سب کرتے رہیں گے، اسی طرح یہ 1.25 سال 1.5 سال گزرے گا اور آئندہ انتخابات میں پھر جائیں گے، تو اس وقت تک تو پھر آپ لوگ کا اپنا ہی موقف ہے کہ ملک کی بدحالی اور معیشت کی خرابی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یقیناً، مگر آپ اس کے علاوہ کوئی کیا کر سکتے ہیں جب طاقت جو ہے وہ طاقت کے تمام مراکز جو ہے نا وہ ایک طرف ہوں اور آپ عوامی احتجاج کے بل بوتے پہ نکلیں اور تو جس حد تک قانون کے دائرے میں، دستور کے دائرے میں معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں آپ وہیں تک جا سکتے ہیں۔ اگر طاقت کا استعمال آپ کی طرف سے آئے گا تو کل آپ پہ الزام لگیں گے۔ ہم نے جو اس سے پہلے جتنے بھی احتجاج کیے ہیں اس میں طاقت کا استعمال نہیں کیا اور اس میں ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے کہ کبھی بھی مذہبی لوگ جو ہے ان کا یہ ایجنڈا نہیں رہا کہ وہ طاقت کو ہاتھ میں لیں اور اس کا استعمال کریں، جائز یا ناجائز۔ صحیح۔ تو پھر کامران صاحب اس کا مطلب کہ اپوزیشن بھی اب یہ اپنے طور پر تسلیم کر چکی ہے کہ پھر یہ حکومت ظاہر ہے اپنی مدت پوری کرے گی، وہ منی بجٹ لے کر آئے، اگلے بجٹ میں مزید ٹیکسز لگائے، اس کے بعد پھر منی بجٹ لانے کی ضرورت پیش آئے، IMF کی جتنی بھی سخت شرائط وہ مانے، اپوزیشن ایک خاص حد تک پریشر تو ڈیولپ کر سکتی ہے، احتجاج تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپشنز بچتے نہیں ہیں کچھ اپوزیشن کے پاس بھی۔ دیکھیے یقیناً جو ہے نا وہ اگر آپشن بچ رہے ہوتے تو ہم وہ آپشن لے چکے ہوتے۔ آپ کی جو بھی جدوجہد ہے وہ ایک خاص حد سے قانون کے دائرے سے اگر باہر نکل جائے گی تو آپ پہ الزامات کسی اور طرح کے لگیں گے۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ ایک جتنی بھی جدوجہد کرنی ہے، جتنے بھی مسائل کے حل کے فارمولے دینے ہیں وہ اس حد سے باہر نہیں جا سکتے، اور جب اس حد سے باہر نہیں جا سکتے تو اور ان کو سپورٹ ان کے اتحادیوں کی بھی حاصل ہے، ان کو سپورٹ باقی نظام کی بھی حاصل ہے، ریاستی اداروں کی بھی حاصل ہے، تو یقیناً اس میں جو ہے نا وہ آپ کوئی مسلح مزاحمت کا راستہ تو اختیار نہیں کر سکتے۔ لیکن کامران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے نظام کی اور بہت سارے اداروں کی بھی حکومت کو سپورٹ حاصل ہے، لیکن اب جو حکومت کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اس پر بھی تو اپوزیشن کو غور کرنا چاہیے۔ آج جو کچھ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہوا، جس طرح سے وفاقی وزراء میں آپس میں اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی، وہ صورت بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں 22 لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں تقریباً 3 درجن لوگ اپوزیشن کے ساتھ ہیں حکومت کے، تو ان لوگوں کو کنونس کر کے عدم اعتماد کی تجویز کا ایک قابل عمل آپشن نہیں ہو سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔